الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، سورۃ الدہر کی تفسیر جاری و ساری ہے، اور آج جو آیات طیبات میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ، تشریح و تفسیر، اور جہاں تک اللہ نے چاہا ہم عرض کریں گے۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو اس کی ابتدائی آیات طیبات تھیں ان میں انسان سے کلام کیا کہ اے انسان، تیرے اوپر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تو کچھ کہلانے کے لائق ہو گیا، اور پھر ہم نے تمہیں سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تمہیں دو راستے دکھائے، ایک راستہ شکر کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ ناشکری کا راستہ ہے۔ تیرے اوپر چھوڑ دیا کہ تو کس راستے پر چلے گا، اور ہم اس کا بدلہ اور سوال قیامت کے دن ہی تجھ سے لیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، فرمایا جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے تیار کیے ہیں زنجیریں جن کے ساتھ ان کو باندھا جائے گا، اور ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، پٹا ڈال کے کھینچنے کو کہتے ہیں، اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ فرمایا سب کچھ بتا کے کہا کہ ہم نے سب کچھ تمہیں راستے دے دیے، تمہیں انسان بنا دیا، سننے دیکھنے والا بنا دیا، لیکن یہ یاد رکھنا ہم نے نافرمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے زنجیریں بھی بنائی ہیں، توق بھی بنائے ہیں، اور جہنم بھی ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے نا کہ تمہارے لیے اتنا کچھ ہے تو اس کا جائز استعمال کرنا ہے، ناجائز استعمال نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ شروع فرمایا، آج سے ہم وہ سنیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان الابرار یشربون، بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ابرار نیک کو کہتے ہیں، یہ بر سے ہے اور اس کا معنی نیکی کرنے والا، اور یہ نیکی کو بیسک کہا جاتا ہے، تو جتنے نیک اعمال کرنے والے ہیں، نیکیوں والے ہیں، یشربونا وہ پئیں گے، من کأسن برتن کے اندر، وہ جو پینے والا برتن ہوتا ہے اس کے اندر کاسا، ہم کاسا اپنی بولی میں بولتے ہیں نا، فرمایا کانا مزاجھا کافورا، وہ جو پانی پئیں گے نا اس کا جو مزاج ہوگا اس کے اندر ٹیسٹ مکس کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ٹیسٹ مکس کر کے پینے کے بڑے عادی ہوتے ہیں، دودھ ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں ٹیسٹ بدلو، کیویں جی وچ سوڈا گھات لو، یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا یہ اچھا لگتا ہے انسانی طبیعت کو،
बोतल पीने लगते हैं तो कहते थोड़ा जा काला लूण सट के नींबू के 2 कतरे सट्टे ना, टेस्ट बदल जाता है। पानी पानी होता है, लेकिन उसका टेस्ट बदलने के लिए कहते हैं ज़रा नींबू भी सट्टे ना। अच्छा नींबू सट ले, अजन भी नहीं खलोंदा, कहता है थोड़ा जहा बेच रूह अफजा सट्टे ना। समझ आ रही है आप हजरात को? ये इस लफ्ज़ का मतलब समझा रहा हूँ। और उसके बाद फिर जदों फिर भी नहीं खलोंदा तो थोड़ा जहा तुख मिलंगा सट्टे ना। तो ये टेस्ट बदलना ये इंसान की तबीयत को अच्छा लगता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है जो नेक बंदे हैं जिनको हम पिलाएंगे पानी जन्नत का, तो फरमाया उनका जो बर्तन होगा उसके अंदर जो पानी होगा वो बड़ा टेस्टी पानी होगा। समझ आई? उसके अंदर टेस्ट जैसा ये चाहेंगे वैसा टेस्ट हम मिला के इनको देंगे। काफूरा, और उसकी एक सिफत काफूर बयान की गई। काफूर ठंडक माइल चीज़ को भी कहते हैं और सफ़ेदी माइल चीज़ को भी कहते हैं और खुशबूदार चीज़ को भी कहते हैं। ये 3 चीज़ें जिसमें इकट्ठी हों उसको काफूर कहते हैं, यानी खुशबू भी हो, ठंडक भी हो, सफ़ेदी भी हो। यानी ये पानी सफ़ेदी से मतलब साफ़ सुथरा होगा और खुशबू से मतलब बिल्कुल पाकीज़ा होगा, और फिर ठंडक से मुराद ऐसा जो इंसान की तबीयत को बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो तो इंसान नहीं पी सकता, लेकिन जो इसकी तबीयत के मुताबिक ठंडा हो तो ये फिर इसके जी को खुश करता है और इंसान बड़ा अच्छे तरीके से ये पानी पीता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है जितने अबरार हैं, जितने नेक लोग हैं, मैं उनको क़यामत वाले दिन ये पानी पिलाऊंगा। इसका तफसीरी तर्जमा ये बनता है, और उसकी जो सिफात थी वो मैंने अर्ज़ कर दी। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक लफ्ज़ है, इसको ज़रा समझिएगा। अल्लाह ने लफ्ज़ अबरार इस्तेमाल किया। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया कि अबरार नेकों को कहते हैं, लेकिन तफसीर रूहुल बयान में इसी आयत के इसी लफ्ज़ के तहत एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे मुताला से गुजरी, आपको बताऊं। उसमें लिखा है कि अगर बंदा अबरार की सिफत में दाखिल होना चाहे, नेकों की सिफत में दाखिल होना चाहे, तो कैसे हो सकता है? तो फरमाया जो नबी पाक के सहाबियों में अशरा मुबशरा है ना, नबी पाक के सहाबियों में अशरा मुबशरा कहते हैं वो 10 हस्तियां जिनको नबी पाक ने दुनिया में रहते हुए जन्नत की बशारत अता फरमा दी थी, इनको अशरा मुबशरा कहते हैं। तो फरमाया ये जो अशरा मुबशरा हैं उनकी जितनी भी खसलतें हैं, वो इबादत वाली हूँ, वो रियाजत वाली हूँ, वो सदका व खैरात वाली हूँ, वो अखलाक वाली हूँ, वो इल्म वाली हूँ, वो शुजाअत और तक़वे वाली हूँ। फरमाया अगर किसी बंदे में उन 10 हस्तियों में से किसी एक की कोई एक खसलत पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला उस बंदे को भी अबरार की सफ में शामिल फरमा लेता है। यानी ये हुजूर के सहाबियों का मकाम देखो कि उन्होंने अपनी जिंदगी जैसे गुजारी है, उनकी कोई एक सिफत उन 10 बंदों की अपने अंदर अगर बंदा पैदा कर ले, वो इबादत की हो, वो शुजाअत की हो, वो सदका व खैरात की हो, वो अखलाकियात की हो, वो इल्म व फजल की हो, कोई भी सिफत अगर बंदा अपने अंदर पैदा कर ले तो अल्लाह ताला उस बंदे को अबरार यानी नेकों की सफ में शामिल फरमा लेता है। तो इसका मतलब ये निकला कि हम अशरा मुबशरा की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर ही पता चलेगा ना वो करते क्या थे। और अशरा मुबशरा में कौन है? ये 10 सहाबी अमूमी तौर पे ये आपके पास इनके नाम होंगे, जिनमें सरे फरिस्त 4 यारों के नाम आते हैं, और 4 यारों में जो पहला नंबर है सबसे फजीलत वाले हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात अक़दस है। समझ आ रही? इनके अंदर जो सिफतें हैं, और वो एक सिफत उनकी हुजूर से मोहब्बत करना भी है। ठीक है, तो ये जो सिफात हैं, ये सिफात अपने अंदर जो बंदा पैदा कर ले, उन अशरा मुबशरा में से किसी एक बंदे की एक सिफत, तो तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि वो बंदा अबरार की सफ में आ जाता है। अबरार नेक को कहते हैं, ये याद रख लीजिए। अगर आप दुआएं पढ़ के देखें ना जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई या सहाबा ने फरमाई, तो वो एक दुआ ये भी करते हैं, व तवफ़ना मअल अबरार, या अल्लाह हमें अगर मौत भी आए ना तो नेक लोगों के साथ हमें मौत आए। तो कहाँ गए वो जो कहते हैं बाबे शाही कोई नहीं? मैं क्या बाबे कोई चीज़ तो है ना, कि मरने के लिए भी दुआ की जा रही है कि नेक लोगों के साथ हमें मौत आए। ठीक है, तो इस वास्ते बुजुर्गों की, नेक लोगों की, वलियों की, सहाबा की, अहले बैत की दुश्मनी किसी दिल में नहीं होनी चाहिए, वरना वो कभी कामयाब हो सकता नहीं। ये याद रख लीजिए।
تو نیک لوگوں کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے، اور ایمان والا ان کی محبت کے بغیر رہ سکتا نہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور آگے کیا فرمایا؟ عین یشرب بہا عباد اللہ، فرمایا وہ ایک خوبصورت چشمہ ہے۔ وہ کیسا چشمہ ہے؟ جس کی صفتیں رب بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا وہ خوبصورت ایک چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے خاص بندے پانی پئیں گے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد فرمایا یفجرونہا تفجیرا، یہ نہیں کہ وہ چشمے پر آئیں گے اور پھر پانی پئیں گے، نہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک بات اور سمجھاؤں یہاں پر، جنت کے اندر جو بندہ جنتی ہوگا اس کا پروٹوکول یہ ہوگا، وہ جہاں پر بیٹھ کر جس چیز کی تمنا کرے گا اللہ اس کو وہاں پر وہ چیز عطا فرما دے گا۔ اچھا پھر دوسری بات، وہ وہاں پر بیٹھ کر یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی خادم آئے گا اسے کہے گا تو پھر لے کے آئے گا، یہ بھی ہوگا کہ وہ خادم کو کہے لے کے آئے، لیکن یہاں تک موجود ہے کہ جنت میں ایک پرندہ اڑتا ہوا جائے گا، یہ اپنے تخت پہ بیٹھا اس کو دیکھے گا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ یار اے پرندہ کدی حلال ہو کہ میرے کو لاوے نا ادا میں گوشت کھاواں تے ذرا ویکھاں تے صحیح، یہ دی چاسکی ہو جائیے۔ فرمایا ابھی اس کو دیکھ کر سوچ رہا ہوگا، اور ادھر جو خادم ہے وہ ذبح کر کے پکا کے وہ کو لے کے کھلوتا ہوئے گا۔ سبحان اللہ مٹھی ہے تواڈی۔ توجہ ہے جی سب حضرات کی؟ تو یہ جو جنتی بندے ہیں یہ ان کے لیے اعزاز ہوگا اللہ رب العزت کی جانب سے کہ وہ جو سوچ رہے ہوں گے ابھی اس کو دیکھ کر سوچ رہے ہیں، اور جب ادھر دیکھا تو وہ پاک کے سامنے کھڑا ہو کہندے لو سرکار جی تسی سوچ دے پئے ہو تے نوکر حاضر ہے تواڈے واسطے لے کے جناب، اے دیکھ لو جناب۔ میرے بھائی کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اچھا یہاں پر ایک جملہ بولوں، چونکہ آگے ذکر آ رہا ہے ان بادشاہوں کا جن کی طرح میں اشارہ کرنے لگا ہوں۔ یہ تو ہے جنتی بندے کی وہاں کی زندگی اور وہاں کی عزت، وہاں کی شان، وہاں کا پروٹوکول، وہاں پر جو اس کو عزت عطا کی جائے گی وہ۔ تو میں کہا جدو جنتی بندے دا اے حال ہے تے جیڑے مڑ جنتی جوانہ دے سردار ہونے نے مڑ اونا دی شان جنت دے کی ہونی ہے، داتنا میں آواز سمجھ آ رہی ہے؟ آگے ان بادشاہوں کا تذکرہ آ رہا ہے، ہم نے وہی کرنا ہے، لیکن یہ سنیے جو میں نے آپ کو نکتہ عرض کیا، سمجھ آیا آپ حضرات کو؟ بھائی جان جب عام بندے کا یہ پروٹوکول ہے تو جو ہے ہی جنت کا سردار اور جوانوں کا سردار، یعنی میری مراد ہمارے قبلہ دل کعبہ جاں جناب امام حسن مجتبیٰ ہیں اور جناب امام حسین مجتبیٰ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، یہ ویکھاں گے تو مڑ چس آئے گی نا، ٹھیک ہے؟ لیکن سمجھنے کے لیے نقطہ تو کافی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو چشمہ ہے اس سے میرے خاص بندے پئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، فرمایا پھر جتھے دل کرے لے بھی جان گے۔ یہ نہیں کہ پابندی ہے بے ایتھے ہی ٹوٹی لگی ہے تو ایتھے آ کے پینا ہے، ایتھے چشمہ لگا تو ایتھے آ کے پینا ہے، ایتھے کولر پیا تو ایتھے آ کے پینا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو کہ کوئی نہیں آ رہی؟ آپ دیکھیں یہ ہماری جو مسجد مرکز اہل سنت، اس میں ایک اچھی روایت ہماری جو انتظامیہ والے انہوں نے کی ہے، گرمیوں میں آپ کے لیے پانی میٹھے کا اہتمام ہوتا ہے اور اچھے انداز کے آپ اچھے گلاس ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے بنا کے آپ کو پلایا جاتا ہے اور کثیر تعداد وہاں سے پانی پیتی اور دعائیں دیتی ہے۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ لیکن آپ کو یہاں سے اٹھ کر جانا پڑتا ہے جتھے پانی پیا ہے، آپ کو وہاں پر چل کے گلاس اٹھانا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے، پھر پینا پڑتا ہے۔ لیکن جو جنتی بندہ ہوگا جتھے بیٹھا ہے وہ وہاں پر پہنچے گا اس کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جتنا چاہے گا اللہ اتنا عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز، میرے دوست، یہاں سے سمجھنا چاہیے۔ اور یہاں پر اگر آپ توجہ کریں تو یہاں ایک اور حدیث سناؤں آپ حضرات کو۔ علماء فرماتے یہ ویسے اگلا جب رکوع شروع ہوگا نا، یہ اگلے جمعے ہو جائے یا اس سے اگلے، تو وہ اس میں وہ بات بھی آ رہی ہے، لیکن میں ابھی بتا دوں۔ فرمایا اس سے مراد وہ شراب ہے جس کو شرابن طہورا کہہ کے میرے رب نے یاد فرمایا، یہ آگے آ رہا ہے، اسی صورت میں آ رہا ہے۔ تو فرمایا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ چشمے اور یہ پانی اس کی طرف اشارہ ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ پاک شراب ہے جو پلائے گا جنت کے اندر. اور یہاں پر یہ کیوں فرمایا کہ جناب یہ جہاں چاہے لے کے جا سکتا ہے؟ دنیا میں بندہ شراب کہیں لے کے جا نہیں سکتا. اگر کسی نے پتہ لگ گیا تیرے تے سیدھا پرچہ ہے تے اگاں نانکے آتے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ ایسا ہی ہے نا جی، یہ شراب ہے، چرس ہے، نشے والی جتنی چیزیں ہیں، تو ان سے ویسے بھی ہمارے معاشرے کو بچنا بھی چاہیے، اور ہمارے جتنے حفاظت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بچانا بھی چاہیے. لیکن یہاں پر نظام کی نا خستہ حالی بہت زیادہ ہو گئی ہے. بسا اوقات میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا چند دن پہلے، تو ایمبولینسوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے. ایمبولینس جاندی پی ہے، مریض ہے، او دے تھلے شراباں جاندیاں پئیاں نے، او دے تھلے جناب علی چرساں او دے تھلے اسلحہ جاندا پیا. میں نے جب یہ پروگرام دیکھا تو کانوں کو ہاتھ لگائے. میں نے کہا یار اتنی بددیانت یہ قوم ہو چکی ہے یار، اتنی دھوکے باز یہ قوم ہو چکی ہے کہ ایمبولینس کا دھوکہ دے کر یہ چیزیں سپلائی کی جا رہی ہیں. استغفر اللہ. یار کیا اس بندے کی زندگی ہے جو اتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے، اور ملک پاکستان میں مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، قانون پاکستان کو دھوکہ دے رہا ہے، عوام پاکستان کو دھوکہ دے رہا ہے. صرف کیا ہے، انہوں پتہ ہے میری وک گئی تو میرے کو بڑے پیسے آ جانے نے. یار تجھے پیسے تو دنیا کے آ جائیں گے، لیکن اللہ کی لعنت کتنی برسے گی کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ اوکھی تقریر تے سبحان اللہ ماشاءاللہ موک جاندی ہے، میں نے ڈاڈا پتہ ہے، لیکن کروں کیا، یہ ہمیں کرنی پڑتی ہے، ہمیں بتانا پڑتا ہے. عوام الناس آپ جتنے بیٹھے ہیں خدا کا خوف کیا کریں. جب بھی کوئی غلط کام کرے نا، سب سے پہلے آپ کا جو دل ہے یہ الارم بجانا شروع کر. یہ جو میں بار بار کہتا ہے اوے بندہ بن، اوے بندہ بن، اوے بندہ بن، بار بار کہتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کی مانی ہی نہیں. اصل مفتی صوفیاء کہتے ہیں وہ یہ دل ہے، اس دل کی مان لو. بعد میں یہ جو کرسیوں اور سٹیجوں پر بیٹھنے والے مفتی ہیں ان کی بات بعد میں سنو، پہلے اپنے دل کی سن. یہ دل تمہیں سمجھاتا ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پتہ نہیں اس قوم کو ہو کیا گیا ہے، یہ جا کدھر رہی ہے یہ قوم. اور ایسے ایسے دھوکے ہیں جب ہم سنتے ہیں نا تو کبھی کبھار سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یار اس قوم تے قرضہ چڑھیا کیویں؟ ایڈی یہ جگاڑی قوم ہے، یہ تے پھر قرضہ چڑھ گیا، یہ پھر مکروہ. لیکن یہ یاد رکھیں جتنی دیر تائیں لالچی ہومن نا تے ٹھگ بھوکے نہیں مردے. انہاں دا حساب بنیا کھلوتا ہے. ایک پاسے لالچ ہے جو ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچ رہا ہے، اور دوسرے پاسے ٹھگ نے جڑے تانوں لٹی جاؤندے نے. تو لالچ بھی نکالو اور ٹھگ پونا بھی نکالو، کھڑے بن جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرما دے گا. تو میں آپ کی خدمت میں یہ بتا رہا ہوں پاکستان کے اندر بندہ شراب کہیں پر نہیں لے کے جا سکتا، اور یہ پوری دنیا کا قانون ہے، اور جانی بھی نہیں چاہیے، اور مسلمان کو تو پینی بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ناپاک ہے. شراب پیشاب کی طرح ہے. جو شراب پیتا ہے نا کدی ہتھی چڑھے نا تو انہوں ڈھا کے کدی پیشاب دی بوتل ہی پیوا ہونا. وہ کئی چپ ہو گیا تو انہوں خیر تے ہے، میں مشورہ دیندہ پہ ہاں، میں مشورہ دینے کو مسئلہ تے نہیں ہے. شراب یہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے. انہوں آخے ناپاک تو پیتی جاننا ہے تے آبی ناپاک انہوں بھی پی، او لہذا نہیں ہے پیشاب ہے. چوڑ جان دی نہ ہوئے تا جنہوں اللہ نے ناپاک آکھے ہے انہوں تو پیتی جانے نو پیشاب بھی پیواؤ، بلکہ میں تا نا کھوتے دا پیشاب پیواؤ. اس بغیرت نو کو سمجھ آوے اس شراب سے چھڑے نا یار. کیا تماشا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے یار، ناپاک شراب پیتے. اور سنو میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ بات چھڑی. یہ تفسیر روح البیان میں لکھی ہوئی ہے. فرمایا جب کوئی بندہ شراب کا برتن اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے تو اس کے اندر جو ایمان ہوتا ہے نا، ایمان یہ اس بندے کو کہتا ہے یار شراب نو اندر نہ لیا. او ایمان کہندا ہے جتھے شراب ہوئے اوتھے میں نہیں رہ سکدا، اور جتھے میں ہوا اوتھے شراب نہیں آ سکتی. او بھائی جان یہ حدیث شریف ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. کہاں ہے جی؟ روح البیان میں اسی آیت کے تحت لکھی ہوئی، آپ پڑھ سکتے ہیں جناب. جب بندہ شراب کا گلاس ہاتھ میں پکڑتا ہے تو ایمان بول اٹھتا ہے کہ یار انہوں اندر نہ لے آمی، یا شراب رکھ لے تو یا مینو رکھ لے. چونکہ جتھے میں ہوا اتھے شراب نہیں رہ سکتی، اور جتھے شراب ہوئے اتھے میں رہ سکتا. یہ ایمان کہتا ہے. ایمان ہو خدا کے بندو، ایمان والو. آج مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو اس لعنت میں مبتلا ہے. ان کو یہ حدیث سننی چاہیے اور یہ آپ کو پھیلانی چاہیے حدیث، تاکہ کسی کا ضمیر تو جاگے یار.
تو فرمایا جب وہ شراب پی لیتا ہے ایمان کا نور اس کے جسم سے نکل جاتا ہے. اور پتہ کتنے دن تک نکلتا ہے؟ 40 دن تک ایمان کا نور اس کے قریب نہیں آتا. ہاں اگر وہ سچی توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان کا نور دوبارہ عطا فرما دیتا ہے. یہ حدیث شریف ہے. اور توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ حضرات کی؟ گرامی قدر حضرات، یہ آپ سب کا فریضہ بنتا ہے. آپ جمعہ جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کانوں کے چسکے کے لیے نہیں آتے. یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ہم کچھ یہاں سے سیکھنے آتے. یہ ہماری تربیت ہونی چاہیے. آج قوم کی تربیت نہیں ہے بھائی. قوم کی تربیت ہو جائے سارے مسئلے ختم ہو جائیں. بات علم سے نہیں بنتی، میری بات لکھ لیں آپ، بات تربیت سے بنتی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں جتنے افسر یہاں رشوتیں لے رہے ہیں کیا ان کے پاس تعلیم نہیں ہے؟ بولو. تعلیم تو ان کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن رشوت کیوں لیتے ہیں؟ ان کی تربیت نہیں ہے. اور بھائی جان ہے، ان کی تربیت ہوتی تو یہ اپنے مالک کی بات مان لیتے. اور تربیت تو کتے کی ہو جائے تو وہ بھی اپنے مالک کی بھی مان لیا کرتا ہے. اور آج کل ایک اور نیا ڈرامہ ہے. توجہ ہے جی؟ سنا دوں بات آپ حضرات کو، کئی لوگ پریشان بیٹھے ہیں. آج کل نا یہ جو رشوت ہے اس کا نام بدل دیا ہے. سود کا نام لوگوں نے بدل دیا ہے. سود کو سود نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں سیونگ. سود کو کیا کہتے ہیں؟ سیونگ. نام ہی بدل. سود کہتے نہیں، یہ سیونگ ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے. واہ، تیرے نام بدلنے سے حلال ہو جائے گا؟ نہیں حلال ہوگا. سود تے سود ہے، تو میں نے صرف نام بدلا ہے. اور آج کل رشوت کو رشوت تو نہیں کہتے. نو 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 نو. پہلے ہوتا سی خرچہ دے. پہلے آج سے 5-7 سال پہلے اس کو خرچہ کہتے تھے، خرچہ دے. اور آج کل اس کو خرچہ بھی نہیں کہتے، آج کل کہتے ہیں چائے پانی. بڑی گل ہے یار. اور یہ اگر آپ احادیث پڑھ کے دیکھیں تو یہ مفہوم ملتا ہے کہ لوگ یہ جو سود ہے یا رشوت ہے اس کا نام بدل بدل کے رکھیں گے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں اور یہ اپنا نظام دنیا کا چلا سکیں، جبکہ ان کا نظام حلال سے چلے گا، حرام سے نہیں چلے گا. لیکن یہ دھوکہ دیا جاتا ہے. نام بدل دیے ہیں، کبھی چائے پانی، کبھی خرچہ. اچھا ابھی کئی جگہوں پہ چائے پانی بھی نہیں ہے، کہیں نے انعام دے. او تو ورلڈ کپ جیت کے آیا، تینوں میں انعام دے ماں. یار بولو تے صحیح نا میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا تماشے ہیں یار اس قوم میں. کیسے کیسے فنکار بندے آ گئے جناب، کہتے بس ساڈا تحفہ دے. کمال والی گل ہے. ہوں کئی جگہ تے وہ جگہ بدلتے نا، گاڑی نام کروا کے باہر نکلنے لگے نا، اگے وہ بیٹھا ہوتا مٹھائی دے. او مرے اسی پہلے کروڑ روپیہ بڑھیا، تینوں میں مٹھائی کتوں دے دیاں؟ تو وڈا نواں مامے دا پتر بنیا کھلوتا ہے ساڈا. زمین نہ کرا کے نکلو، اے مٹھائی دیو جی. کمال والی گل ہے. منہ جو منگنا ہے تو دعا کیوں نہ دیندا؟ نہیں توجہ فرما رہے یار. یہ کہیں مٹھائی ہے، کہیں خرچہ ہے، کہیں تحفہ ہے، کہیں چائے پانی ہے، صرف نام بدلے ہوئے ہے. کیا تمہارے واسطے جائز نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. اپنی خوشی سے وہ دے کہ یار یہ میں تمہیں انعام دے رہا ہوں، یہ میں تمہیں شاباش دے رہا ہوں، اور اس کی بھی نیت ہو کہ محض اس لیے کہ یار یہ غریب ہے چلو اس کا آسرا ہو جائے گا تو پھر جائز ہے. ورنہ یہ جو کاغذ اٹکا لیتے ہیں ٹھیکے آتے، ٹھیکے نہیں کھل دے آدھے 10 ہوئے میرا چوکھا ہے، میرا چائے پانی کتنا ہے. یار اگر ₹1,00,000 دا بل پاس کرنا ہے تو چائے دی پیالی تھی آؤں دی یہ ساری 60 روپیہ دی ٹائٹ قسم دی، ویسے 20 والی بھی ہے. تو تیری چائے پانی کیڑی ہے بھی جڑی تو جناب والا 20,000 وچ بے رہا ہے. تو چائے پانی تو کلی ساری مجھ لئی کھلوتا ہے، تو چائے پانی کتوں لیندا پیا؟ تو یہ سود کے کام ہیں، یہ رشوت کے کام ہیں. اور ایسی باتیں سن کے کئی مسکرا لیتے اور کئی پریشان ہو جاتے. گل تو بھائی بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو میں بات سنا رہا ہوں وہ سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی شرابی شراب کا گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے، برتن پکڑتا ہے، شراب پکڑتا ہے، ایمان کہتا ہے اوے نو اندر نہ لے آویں، میں دے نال کوئی نہیں رانا، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے باہر نہ 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 نہ. جب وہ شراب اندر لے جائے تو ایمان نکل جاتا ہے. اور دوسری بات اگر توجہ کریں تو ایک بات اور بتاؤں اسی حدیث کے تحت. اللہ اکبر. حبیب پاک علیہ السلام کے دیوانوں کبھی یہ باتیں سنو. فرمایا اگر وہ بندہ توبہ کر بھی لے نا
تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کا ایک حصہ ضائع کر دیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی عقل کا ضائع ہو جاتا ہے اور وہ بیوقوف بن کے رہ جاتا ہے۔ توجہ ہے جی آپ سب حضرات کی؟ اوکھی تقریر تے ویکھ لو چنگے چنگے چپ ہو جاندے نے، یار ہے کیڑی گل ہوئی؟ بھائی جان یہ اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں اتنی اصلاح ہو تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے خیر ہو جائے گی۔ عمل بھی فرمایا کریں، صرف سن کے نہ چلے جایا کریں۔ بس اوقات چسکے لیتے ہیں، یار مولوی تبصرہ بڑا سونا کردا ہے، تے منہ گل پھبدی بڑی ہے، کلا منہ نہ پھبا کو اپنے اتے بھی پھبا۔ ہن سبحان اللہ تو کہہ لو کہ سیری ہلائی جاؤ گے۔ یہ سانو سارے نو عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، میرا خیال ہے اگر اتنے 1500 یا 2000 بندہ جمعہ پڑھنا آندا ہے، یہ 1000 بندہ بھی سیٹ ہو جائے تو چس نہ آ جائے۔ تو ہمیں صحیح ہونا چاہیے، ہمیں سمجھنی چاہیے یہی بات ہے۔ تو جو شراب پیتا ہے، ایک تو ایمان اس کے اندر نہیں رہتا، اور دوسرا اس کی اگر توبہ کر بھی لے تو اللہ ہمیشہ کے لیے اس کی عقل کا ایک حصہ بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ جو شراب ہے نا، یہ عقل کو ختم کرتی ہے، اور یہ دنیا کی شراب ہے، اور جو آخرت میں جنت کی ہوگی اللہ فرماتا ہے وہ طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، وہ پاک بھی ہے، وہ تمہیں فائدہ دے گی، کبھی نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ نے وہ تیار فرمائی ہے۔ دوستان مکرم، یہ اس میں ایک حدیث شریف تھی جس کو سنانا میں ضروری سمجھتا تھا، اور وہ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب چلیے آگے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ فرمایا یہ جو اللہ کے بندے ہیں، یہ جو نیک ہوتے ہیں، یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی منت کو پورا کرتے ہیں۔ کس کو پورا کرتے ہیں؟ منت کو۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور قیامت والے دن سے ڈرتے ہیں، كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جس کا شر بہت سخت ہوگا، بہت تیز ہوگا، گھیر لینے والا ہوگا۔ قیامت کی سختیوں کو شر کہا گیا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کو شر کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر بھی مسئلہ سماعت فرما لیجیے کہ یہ جو منت ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ منت کا مطلب یہ ہے وہ حلال چیز جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے اوپر واجب نہیں کی، تم اپنے اوپر کسی شرط جائز کے ساتھ واجب کر لو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کا تعلق اللہ کی تعظیم اور رضا اور عبادت سے ہو۔ توجہ ہے نا؟ اس چیز کو منت کہا جاتا ہے۔ اب یہ 2-3 شرطیں ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے منت اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو ہمارے اوپر واجب نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں 5 نمازاں پڑھاں گا، اے پتر 5 تو تیرے اوتے ویسے ہی فرض نے، یہ تو تمہیں ویسے ہی پڑھنی پڑے گی۔ منت مانتے بھامے مڈو نہ ماننا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، منت میں یوں کہے یا اللہ اگر میرا بیٹا بیمار ہے صحیح ہو جائے تو میں 20 نفل پڑھوں گا، اے ہی منت۔ اے نفل تیرے اوتے اللہ رسول نے فرض نہیں کیتے، تو آپ کر لینے، اور یہ ہے منت، اور شرط بھی تیری جائز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ناجائز چیز کی شرط کے ساتھ تم منت بھی نہیں مان سکتے ہو۔ توجہ ہے نا؟ اور حرام چیز کی بھی منت نہیں مانی جا سکتی، حلال چیز کی منت ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ 2-3 شرطیں اس کو سمجھ لیجئے، اور یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی تعظیم اور اللہ کی رضا والے کام، ان کی آپ منت کر سکتے ہیں۔ اس میں صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، نوافل بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر و فکر بھی ہے، اپنے مال میں سے خیرات کرنا بھی ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ یہ منت ہوتی ہے۔ اور اگلی شرط جو منت کی سب سے خاص شرط ہے، منت ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ سے بندہ منت مانگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہالت کے مارے کئی لوگ وہ منتیں مانتے ہیں درباروں پر، جو خرابیاں ہیں ان کو ہم خود ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ وہ منتیں مانتے ہیں کہ جناب میرا کام ہو جائے تو میں 10 دیگا لے کے بابے فرید پاک چلا جا۔ اے منت نہیں پتر ہے، منت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، یہ نیاز ہے۔
یہ ایصال ثواب ہے۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ میں 10 دیگیں پکا رہا ہوں اور یہ اللہ کی راہ میں خیرات ہے اور ثواب بابا فرید کو ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کی جو نیت ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس نیت سے آپ نے 10 دیگیں پکائی وہاں پر تو پھر نہ کوئی ناجائز ہے، نہ یہ شرک ہے، نہ یہ کسی قسم کا مسئلہ ہے، چونکہ آپ کی نیت ہی ٹھیک ہے۔ جیسے ایک جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے، اگر کوئی بت کا نام لے کر جانور ذبح کر دے یا اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر ذبح کر دے، وہ جانور حرام ہو جائے گا، کھانا ہی جائز نہیں۔ اور اگر وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے اور کہے کہ یا اللہ یہ ذبح میں نے تیرے نام پہ کیا، ثواب غوث اعظم کو دینا ہے، تو جائز ہو جائے گا۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ ہے ذبح کرتے وقت کس کا نام ہے۔ بعض لوگ یہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں، اے تسی بکرا رکھے ہوا غوث پاک دے نام دا، یہ تو غیر اللہ ہے، تو یہ تو حرام ہو گیا ہے۔ تو میں کہ قربانی دا جانور بھی 7 مہینہ تبوت بنیا ہے، وہ بھی تو تیرا سی اکھے جیا، تو تیرا نام قربانی دے جانور تے آیا تو حرام کوئی نہیں ہویا۔ اگر لہ میں چھری تے اللہ دے نام تے پھیرنی ہے، وڈ کے مرنی ہے، اساں بھی تے چھری اللہ دے نام تے، اللہ دا نام لواں گے تے جانور تے چھری پھیریں گے نا، ثواب ہی اپنانا ہے۔ تو اللہ دا نام لے کے چھری جناب جانور تے پھیریں چا، تیری قربانی ہو جاندی ہے تے ساڈا لے لے تے ثواب کو غوث پاک نو کیوں نہیں جاندا؟ اساں بھی اللہ دا نام لے کے حلال کرنا ہے۔ او بیٹھے ہو، مسئلہ سمجھا؟ اپنی باری سارے مسئلے کر لیندے نہیں، لیکن جب بزرگوں کی بات ہے تو ان کو شرک بہت یاد آ جاتا ہے۔ لیکن جو منت ہوتی ہے نا، منت میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ اللہ کی رضا، اللہ کی تعظیم، اللہ کی عبادت، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کسی اور کے لیے نہیں آپ کر سکتے۔ اور یہ جو کرنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا چکا کہ آپ کریں اللہ کی رضا کے لیے، کام ہو جائے تو۔ لیکن تقسیم کرنا چاہیں تو آپ بابا صاحب کر لیں، داتا صاحب کر لیں، سلطان باہو پہ کر لیں، کنداری شریف کر لیں، یہ فتح پور شریف کر لیں، یہ گگیرچ کر فتح پور شریف بابے دے کول چل کے کر لو، آپ جہاں چاہیں آپ کر سکتے، آپ کو کس نے روکا ہے؟ لیکن منت اینا دی نہیں، منت اللہ دی۔ سبحان اللہ تے آکھو چا، یہ منت کا مسئلہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں نا، میرے بندے، فرمایا وہ مجھ سے منت بھی، یہ مطلب ہے منت اللہ نو پسند ہے، منت اللہ نو پسند ہے کہ کوئی بندے دا کوئی کام اڑ گیا ہے تو مڑو دی توجہ تو میرے حل ہوئے نا۔ ایک ہے صرف دعا کرنا، تے دوسرا ہے نالو میرے نا تے میری رضا واسطے خرچہ بھی کردہ پیا ہے، اپنا ٹائم بھی کردہ پیا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور فرمایا وہ قیامت والے دن سے بھی ڈرتے ہیں جس کا شر بہت پھیلا ہوا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا قیامت والے دن کی گرمی۔ میں نے آپ کو حج سے جب میں واپس آیا تھا تو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، اگر یاد ہو تو، وہاں کی گرمی دیکھنے کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ یار حدیث اساں بھی بیان کی تھی، تساں بھی سنی بھی، قیامت والے دیہاڑے اساں جناب ننگے بدن ہونا ہے، تے زمین تانبے دی ہونی ہے، تے سورج سوا نیزے تے ہونا ہے، تے آپاں کھلوتے ہونا ہے۔ میں آکھیا قسم خدا دی، اللہ دی رحمت نہ ہوئی تو کوئی کھلو نہیں سکے گا، کوئی کھلو نہیں سکے گا۔ یہ حج شریف کی گرمی کے بعد وہاں پر یقین کریں بہت محسوس ہوتا ہے، بندے دا ایک پریکٹس ہوندی ہے بندے دی، تاکہ وہ دی توجہ اللہ لے پاسے ہو جائے۔ اس واسطے میرا چاہنا حج بھی کریا کر، ٹھیک ہے؟ جننے بیٹھے ہو نا، یہ توفیقاں اللہ نے دیتیاں نے، نال والا وگا بھی خرید لینا ہے، قلعہ بھی، گڈیاں بھی، ٹریکٹر بھی، ہر شے وہ لائے، پر حج بھی کر رہے تے اے دروئی خدا دی میں ہاتھ بنی بیٹھا، اوہ حج جوانی اچ کر لے، ہون جوان بولن باقی بولی آئی بھائی جان، حج جوانی اچ کرو، بڑھاپے جا کے اتھے مشقت بہت ہوندی ہے، سٹرگل بہت ہوندی ہے، تے اے بڑھیاں بدیاں دا کام کوئی نہیں۔ بہرحال وہ کر لین تو سبحان اللہ، بہت سارے مناسک دے اندر وہ بیچارے نا تھوڑا جا کمزوری رہ جاندی ہے، ادا نہیں کر سکتے، اور کئی بیلی تو صرف جھوٹے شوٹے لے کے آ جاندے تے میں تانوں صحیح دسدا پیا۔ ایک گلاں کئیاں نوں بڑیاں کوڑیاں لگدیاں، لیکن حقیقت یہ ہے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس دفعہ ہم وہاں تھے تو ایک دوست نے بتایا 4 دیہاڑے ہو گئے ایک بابا لبدا ودا، اس آکھیا مینوں وکھاؤ اللہ دا گھر کتھے بڑیا، میں تو گھر ہی کوئی نہیں لبدا پیا۔ یہ حالت زار ہے جناب۔ مدینہ شریف میں کئی مرتبہ ایسے کیس ہوئے ہیں، اور کہہ رہے یارو نبی پاک نو سلام کتوں کرنا، سانو پتہ تو لگے کتھے جانا سی۔ میرے بھائی جوانی جایا کرو اور کسی عالم نو نال لے کے جایا کرو، تاکہ
آپ انڈونیشیا کو دیکھ لیں، آپ باقی ممالک کو دیکھ لیں، اکثر ممالک جب آتے ہیں تو وہ اپنا ایک معلم، اپنا استاد، اپنا عالم ساتھ لے کے آتے ہیں۔ ساڈے ملک والے لوڑ ہی کوئی نہیں ہے، سارے مفتی نے، انہوں لوڑ ہی کوئی نہیں، یہ کیوں لے کے جائے مولوی؟ اگر ہے مولویاں نے بڑا پتہ ہے جی میں سارے کرے سن میں بھی کر لئی۔ اوے اللہ دیا بندیا، انج لگے تے چڑیاں نہ ماریا کر، جب جانا کوشش کر لیں، یا تو پہلے سیکھ لیں، نہیں تو کسی عالم نو نال لے کے جاؤ، انشاءاللہ تہاڈا حج بھی ٹھیک ہو جائے گا تو عمرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کیا کریں، ہمارا پیسہ عالموں کے لیے تو نہیں ہے نا، ہمارا پیسہ ہے قوالوں کے لیے، پیراں دے گھوڑیاں واسطے، پیراں دے تتراں واسطے، بیٹھے ہو، پیراں دیاں گڈیاں واسطے، ساڈے پیسے تو نہ ساڈے عالماں واسطے کی کرنا ہے؟ اوتھے جناب علی بڑے نے، جناب علی گڈیاں کھلوتیاں نے، پراڈواں کھلوتیاں نے، گھوڑے تے کتے کھلوتے نے، اوتھے مدرسے بنے ہوندے اور ترے منزلہ ہوندے تے وچ قرآن پڑھیندا پیا ہوندا، حدیثاں پڑھیندیاں پیاں ہوندیاں، موڑ تو دیندا پیسے تو مڑ سواد نہ آ جاندا۔ تساں تے پیراں دے کتے تتر بٹیرے پالے، لیکن ایو جے پیر بھی موجود ہیں جنہ مدرسے بنائے نے، انہاں پیراں چوں ایک پیر دا نام الیاس قادری بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے تھوڑا جا شعور تو کم لو میرا چن، ساڈا پیسہ ہے قوالاں تے داڑھی منڈے نات خانہ واسطے نہیں، جاہل خطیباں واسطے نہیں، جاہل پیراں واسطے نہیں، ساڈا پیسہ دین دے عالماں واسطے بھی ہونا چاہیے ہے۔ اور یقین کریں میں نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے، کئی مرتبہ اینے جی نات سونی پڑھی ہے جی، اینو عمرے دا ٹکٹ ہے جی، اینے جی آج قصیدہ سونا پڑھا اینو عمرے دا ٹکٹ ہے، عالم بیچارہ گھنٹہ تقریر کردا ٹل لا کے لوکاں دا ایمان بچاندا ہے، اے کہندے نے حضور تانوں 20,000 آکھیا سی تے 5,000 گھٹ گیا تے چلو 15 تسی لے لاؤ، وڈ کے مرنے۔ یہ جو کرتا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں، یقین کریں ہر روز سانوں کوئی نہ کوئی چونا لاؤندا ہے، اور اسی واسطے میں اب ویسے ٹائم دیتا ہی نہیں، میں کہا پہلو گل کر بھائی جان بڑا دیکھ لیا، ہوں جڑے پیٹرول پمپ والے نے وہ ساڈی گل نہیں سنتے، بھائی جان کی کریے؟ ہماری قوم کو یہ شعور ہی نہیں آ رہا، جائیں تو جائیں کدھر؟ یقین کریں یہاں بھی ٹائم دینا ہوتا تو میں 100 باری سوچنا بھی انہوں دیواں ٹائم یا نہ دیواں، اب کیا کریں؟ 4.5-5 ایک باری ٹوبے دا چکر لاؤ نا، تمہیں پتہ لگے بھی 15,000 دا پیٹرول لگتا ہے، لا نا چکر ایک باری، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کسی بندے کو، کہنا نہیں تو دینا ہی نہیں۔ اب کہتے ہیں اچھا وہ سمر صاحب پہلو تو تسی کوئی نہ آتے، پہلو پیٹرول بھی تو 100 روپیہ سی، ہوں وہ بھی تو 300، جاندیاں جاندیاں ویکھ لو وزیر اعظم نے کٹا مطلب 19 روپیے 95 پیسے ودھایا ہے، موڑ بھی قوم تے بڑے مہربانی کیتی سوں، اور پورے 20 روپیے ودھا سکتا سی، لیکن انہوں تواڈی بڑی فکر سی، انہیں 5 پیسے کٹائے نے، ویکھ لو 5 پیسے، اتنا فائدہ، سبحان اللہ۔ اور تمہیں تو چاہیے روزے رکھو 5-7 دیہڑے، بولو تو صحیح، چا مدینے جاؤ، ہوں میں تمہیں کیویں سمجھاواں یہ گلاں یار؟ تو اس واسطے ذرا جڑا دین دا طالب علم خادم تواڈے کول آندا او دا دھیان آپ پہ رکھ لیا کرو، جنی دیر تائیں آکھو نہ مندے ہی کوئی نہ ہو یار، ناراض تو نہیں ہوئے، ہو بھی گئے ہو تو خیر ہے، ہوں سچی نہ بولنا، لیکن مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے بھائی، دھیان رکھا کریں۔ لیکن بات نکلتی نکلتی بہت دور چلی جاتی ہے، ذرا واپس پلٹیں آپ حضرات، ہم سب کو چاہیے کہ ہم محبوب پاک علیہ السلام کا جو سچا دین ہے نا اس کو سمجھیں، جوانی میں حج کریں، اور اگر کوئی عالم ساتھ ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ بات چلی تھی قیامت والے دن دھوپ میں نہیں کھڑا ہوا جائے گا، اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا تو بات بنے گی۔ اسی آیت کے تحت ایک اور بات بھی موجود ہے، آپ غور کریں تو میں آپ کو سنا دوں۔ فرمایا قیامت کا دن جیسے نافرمانوں اور کافروں کے لیے سخت ہوگا، ویسے ہی فرما برداروں کے لیے یہ دن نرم اور پیار والا دن بھی ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہے، لیکن فرمایا جو اللہ کے فرما بردار نیک بندے ہوں گے انہیں محسوس ہوگا جیسے عصر سے مغرب کا ٹائم گزرا، ٹائم ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ انہاں نیکاں دا صدقہ ساڈے اتے فضل بنا چھڈے، اللہ اپنی رحمت دی نگاہ فرما کے سانوں بھی نیک بنا چھڈے، مڑتے مزے آ جان گے بھائی جان۔ تو دوستان مکرم، جیسے یہ کافروں کے لیے سخت ہوگا، نافرمانوں کے لیے سخت ہوگا، ویسے ہی فرما بردار، اطاعت گزار اور نیک بندوں کے لیے یہ دن بڑا آسان بھی ہوگا اور بڑے لطف اور بڑے پیار والا دن بھی ہوگا۔ قیامت والے دن جیسے کافروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو زنجیریں ڈالی ہے، جی میں پیچھے ترجمہ کیتا ہے، ان کو کھینچا جائے گا، توک ڈالے جائیں گے، سزائیں دی جائیں گی،
فرمایا نیک بندوں کی شان دکھائی جائے، کہا جائے گا تم نے ہمیں راضی کیا، آج کر شفاعت، آج لب لوگ، بلکہ عالم کے لیے یہاں تک یہ سیاستہ پڑھیں، یہ تو بخاری مسلم بھی پڑھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمایا عالم کو یہاں تک کہا جائے گا کہ قیامت کا دن ہے، میدان محشر ہے، یارا تلاش کر کوئی ہے ایسا جس نے تم سے محبت کی ہو، جس نے پانی پلایا ہو، جس نے وضو کروایا ہو، جس نے تم سے کسی بھی معاملے میں کوئی بھلائی کی ہو، آج میدان محشر میں دیکھ، یہ تیری عزت اور تیرا پروٹوکول اور تیری شان ہے کہ ان بندوں کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے کے چلا جا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان آگے جو فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا یہ جو اللہ کے لیے منت مانتے ہیں پھر یہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اس کے شان نزول کے اندر بعض علماء نے یہ ایک روایت لکھی ہے، شاید آپ نے سنی ہو یا نہیں تو سن لیں۔ حضرت حسنین کریمین، میں نے کہا تھا نا ذکر آ رہا ہے آگے، حضرات حسنین کریمین ہو گئے بیمار، نبی پاک آئے فرمایا اے میری بیٹی اور اے علی تم دونوں منت مانو اللہ کی بارگاہ میں کوئی تو یہ صحت مند ہو جائیں گے۔ انہوں نے 3 روزے رکھنے کی منت مان لی، حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے۔ حضرت مولا علی گئے، آپ نے جو خریدے اور پیس کے گھر لے آئے، آج روزہ بھی رکھیں گے اور افطار بھی کریں گے۔ روزہ تو رکھ لیا لیکن جب افطاری کے لیے سامان تیار کیا، قریب تھا کہ حضرت بلال اذان دیتے افطار ہوتا، آواز آئی کہ میں ایک مسکین ہوں اور مسلمان ہوں، اے نبی کے گھرانے والوں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ۔ حضرت سیدہ پاک، یہ تفسیر روح البیان میں اشعار لکھے ہوئے ہیں، حضرت مولا علی نے نا سیدہ پاک کو کہا اے نبی کی بیٹی، یہ فقیر آیا ہے اور یہ زاریاں کر رہا ہے، تو سیدہ نے فرمایا مجھے زاریاں بھی سن رہی ہیں اور فقیر کو ہم دینا بھی جانتے ہیں۔ آپ نے سب کچھ اٹھایا اور مولا علی کو دے دیا، فرمایا جاؤ اللہ کی رضا کے لیے اس کے ہاتھ پہ رکھ کے آ جاؤ، ہم پانی پہ روزہ کھول لیں گے۔ ایک دن پانی پہ کھولا، دوسرے دن پانی کے ساتھ رکھا، پھر جب شام کا وقت ہوا کھانا پکا کے سامنے رکھا، وہ جو بچے ہوئے تھے ان کا کھانا بنا کے سامنے رکھا تو پھر آ گیا، اس نے کہا اے نبی کے گھرانے والوں میں ایک یتیم ہوں اور بھوکا ہوں، مجھے کچھ عطا کی جائے۔ حضرت مولا علی نے پھر کہا اے نبی کی شہزادی دیکھ باہر یتیم آیا ہے، فرمایا ہم دینا جانتے ہیں۔ آپ نے پھر وہ اٹھا کے دے دیا، وہ یتیم لے گیا۔ دوسرا دن پھر پانی سے گزر گیا، تیسرا دن آیا، پھر آپ نے جب کھانا بنا کے سامنے رکھا تو پھر پکارنے والے نے پکارا میں قیدی ہوں اور مجھے کچھ دو اللہ کے نام پر، اے نبی کے گھرانے والوں۔ مولا علی نے پھر سب کچھ اٹھایا اور اس کو عطا کر دیا۔ 3 دن خاندان رسول اور بالخصوص یہ جنت کے سردار اور جنت کی عورتوں کی سردار یہ پانی پر روزہ رکھتے رہے اور پانی پر کھولتے رہے اور اپنی منت کو پورا کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ بندے کا عہدہ جتنا بڑا ہوتا ہے نا، امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا امتحان تھا کہ 3 دنوں میں کیا کرتے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ عطا کر دیا۔ اور جب یہ عطا کیا، نبی پاک علیہ السلام نے حسنین کریمین کو دیکھا تو بظاہر بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں، سیدہ پاک کو دیکھا تو کمزور، فرمایا کیا ہوا ہے؟ فرمایا وہ منت کے روزے رکھے تھے، یہ مسئلہ ہوا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر سے جبرائیل امین آ گئے اور کہنے لگے اے محبوب پاک بالکل ان سے اللہ بھی راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آگے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ جو کھلاتے ہیں نا اللہ کی راہ میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، تو فرمایا یہ دنیا میں واہ واہ کرنے کے لیے نہیں کھلاتے، یہ تو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ گھرانہ جن کی شان یہاں پر موجود ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے، یہ مکی سورت ہے، اور بعضوں نے کہا کہ یہ مدنی سورت ہے، بعضوں نے کہا کہ یہ آیت مکی ہے، بعضوں نے کہا یہ مدنی ہے۔ بہرحال یہ ایک علمی اختلاف ہے، اس کو یہاں ہی رہنے دو۔ صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں آل رسول ایسے ہی خیراتیں کیا کرتے ہیں، یہ ان کا شان ہے اور مقام ہے، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے
کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اگر ہم لوگ اللہ کی راہ میں ایسے خیرات کرتے ہیں تو تم بھی اللہ کی راہ میں ایسے ہی خیرات کیا کرو. اور زندہ باد. اور یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے. علماء نے یہاں پر لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں اگر دیکھا جائے نا تو اس کائنات میں دو چیزیں ہیں جو بڑی عظیم چیزیں ہیں. کیا فرمایا؟ ایک اطاعت لامر اللہ, اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا, جو اللہ نے فرمایا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار ہو جائے. اور دوسری بات فرمایا خدمت خلق اللہ, کوئی بندہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا شروع کر دے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کیا کریں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے نا آج کل ایک مسئلہ یہ بھی ہے, جان کی امان پاؤں تو بات کر سکتا ہوں آپ سب حضرات سے. آج کل ایک مسئلہ یہ بھی ہے, ہم نا اپنی پوری گلی پر نظر رکھتے ہیں اینج جویں جسوس ہوندا ہے کہ دے کنے منڈے نے کنیاں کڑیاں نے کیڑے سکول پڑھتے نے کیڑا موبائل ہے اے کتھے کتھے کالاں کردے نے, اے دا منڈا خراب ہے, اے دی کڑی نو اے مسئلہ ہے, اے فلانا ہے. میں آخیا تو پورے اوانیاں گوانیاں تے گلی دیاں کڑیاں منڈیاں تے تو نظر رکھی ہوئی ہے, پر تینوں شرم نہیں آؤندی اس گلی دے کسے غریب تے بھی نظر رکھی ہو بھی ہے, تے گھر چولہے تے بھی کچھ ہے. اے دے آٹے والے ڈرم دے وچ کوئی آٹا بھی ہے. جتنی نظر تو لوکاں دیاں کڑیاں منڈیاں تے رکھنا ہے, جتنی نظر تو پوری گلی دے موبائلاں تے رکھنا ہے, اتنی نظر کدی غریباں تے بھی رکھی ہے. ہو گئے نا چپ سارے. اسی ہاں ہی صلاح الدین, اسی ہاں ہی مشورے والے, اسی ہاں ہی حاجی صاحب, پر دنیا واسطے. اور یہاں پر میرا جملہ سن لو, جتنا لوکاں دیاں دیاں بہناں تے نظر رکھ دیو نا, جتنے لوکاں دے کڑیاں منڈیاں تے نظر رکھ دیو بھی یہ خراب نے تے 2 نمبر نے تے فلانا ہے, اتنا کدی اپنے منڈیاں تے رکھ لینا تے سارے حاجی بن جان گے. اپنیاں دیاں تے رکھ لا تے رابعہ بصری دیاں نوکرانیاں بن جان گیاں. دویاں تے نظر رکھنا ہے, اپنے تیرے بگڑے ہوئے نے. ہوں نہ بولے جے سبحان اللہ, قرآنیاں تے کون بولے جناب. اسی جنہ دویاں تے دھیان رکھنے کدی اپنے تے رکھیے تے ساڈے سارے دے سارے صحیح ہو جان. بس ساڈی تے ایک گندی عادت بنی ہوئی ہے, پوری گلی نو اسی چیک کرنا ہے یہ کون انہاں دے گھر آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, یہ کیڑا موبائل ہے, یہ کتنے پڑھتے ہیں, انہاں نے موبائل کیویں لے لیا, اے فلانی جگہ تے گل ہوندی. او تو ساریاں تے نظر رکھی ہوئی, وڈا تو جسوس ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اوکھی گل آ گئی نا, سارے پریشان ہو گئے نے. اور میرے بھائی اتنی نظر اپنے بچیاں تے رکھ, بلکہ اس تو بھی بڑی گل کراں آپ دے نال جے جگ ہوتا بھائی جان, جتنی نظر تو لوکاں دیاں کڑیاں منڈیاں تے رکھنا ہے نا, اتنی اپنے بچیاں تے رکھ, بلکہ اتنی کدی اپنے آپ تے رکھ لینا تے تو بھی اللہ دا ولی بن جائے گا. سانو اپنا آپ بھی تے نظر نہیں نہ آندا, سانو نظر ہی کوئی اور آندا ہے جناب. جس دن اسی اپنے اتے نظر کر لئی اس دن سانو سارے کچھ صحیح نظر آنا شروع ہو جائے گا. اپنے آوانڈی گوانڈی غریباں نو ویکھیا کرو, اپنے رشتہ داراں دے وچ کو غریب ہے تے میرا چان انہوں ویکھیا کرو. اللہ دی مخلوق دی خدمت کرنا اور غریب نو کھانا کھلانا, مسکین نو کپڑا پوا دینا, اے یقین کرو اللہ نو اے اداماں بہت پسند آندیاں نے. تے اے کام کریا کرو میرا چان, اے کام کریا کرو. سانو جسلے کوئی بندہ مر جائے نا تو پھر وہ بندہ نظر آوندا ہے, اینو کفن میں دیاں گا, اے دے ختم تے 3 دے گا میں پکاواں گا ہیں. تے میں کہا جدوں جیندا سی ادوں بھی کپڑے لے کے دتے سی. کیوں بھائی, جدو جیندا سی اس ویلے بھی کدی اینو 1 دیگ دا راشن لے کے دیتا سی بھی یہ گھر ٹر جائے, اس ویلے تو کسی نے نہیں دیتا. لیکن خاندان آل رسول نو ویکھو, انہوں نے 3 دن دی پیاس برداشت کی تھی, پر بوئے تے آنے والے نو خالی گھلیا نہیں. انج دا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو اور محض اللہ دی رضا واسطے. آخری حدیث سناواں, پھر باقی گلاں اگلے جمعے.